اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ عمر بن محمد النصفي أعلى الله درجته في دار السلام، يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائض ودرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول وأصلاح نصوص هي لليقين جواهر وفصوص، وغاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب۔ بس اگلا پڑھ دیتا ہوں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کیونکہ علم الشرائع والاحکام کا مبنی اور عقائد الاسلام کے قواعد کی بنیاد وہ علم التوحید والصفات ہے، جس کا نام رکھا گیا علم الکلام، جو شکوک کے غیاہب سے اوہام کے ظلمات سے نجات دینے والا ہے۔ تو اتنا اہم علم ہے، لہٰذا اس فن میں کتاب لکھنی چاہیے، اس فن میں کتاب لکھنی چاہیے۔ تو پھر آپ نے اپنی کتاب علیحدہ نہیں لکھی، متن کی شرح کیوں کی؟ تو وہ اس کی بات اب شروع کرتے ہیں کہ فَإِنَّا ہے نا، فَإِنَّا مبنا جی، تو وَإِنَّا ہے اور شروع فی مدح ما قاصدہ شرحہ ہو، جس کی شرح کی ہے نا اس کی مدح بالمتن دیکھ، اور یہ کہ یعنی تعریف بالماتن والمتن، متن ماتن دونوں کی، کہ یہ کہ مختصر جس کا نام ہے عقائد کے ساتھ، نام ہے وہ کن کی ہے؟ امام ہمام بتسلیث القاف، قدوہ کدوہ کدوہ، جو علماء اسلام کے قدوہ ہیں۔ کون ہوتا ہے؟ من یقتدا بھی، جس کی اقتداء کی جائے۔ نجم الملت والدین، سبحان اللہ۔ عمر بن محمد نصفی رحمہ اللہ، بلند فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو دار السلام میں۔ یہ جو مختصر ہے انا کی یہ خبر ہے، یہ مشتمل ہے اس فن سے، کیڑا فن؟ علم التوحید والصفات یا علم الکلام مختصر، اس فن سے غرر الفرائض پر، درر الفوائد پر، فصول کے ضمن میں، وہ فصول جو دین کے لیے قواعد اور اصول ہیں، اور وہ مشتمل ہے ان پر کس میں؟ نصوص کے اثناء میں، وہ نصوص جو یقین کے لیے جواہر اور نگینے کا درجہ رکھتے ہیں جی، باوجود اس بات کے کہ وہ انتہائی ہے تنقیح سے، تہذیب سے، اور نہایت ہے اس نے تنظیم اور ترتیب سے۔ تو پھر نئی کتاب لکھنے کی بجائے میں نے اس کی شرح کرنے کا ارادہ کیا۔ انواع کا بلا، اور یہ جو مختصر ہے جس کا نام ہے عقائد امام الہمام، یعنی بھئی اس فن میں کتاب لکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فن بڑا اہم ہے۔ دوسرا پھر میں نے اپنی نہیں بنائی بلکہ ایک متن کی شرح کی۔ وہ کیوں؟ وہ یہ کہ مختصر جس کا نام العقائد ہے امام الہمام کی، جو علماء اسلام کے قدوہ ہیں، نجم الملہ والدین ہیں، یعنی عمر بن محمد نصفی، اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کرے دار السلام میں۔ یہ جو مختصر ہے یہ مشتمل ہے اس فن سے، یعنی علم التوحید و صفات والا فن، غرر الفرائض پر اور درر الفوائد پر، فصول کے ضمن میں، وہ فصول جو دین کے لیے قواعد ہیں اور اصول ہیں، اور یہ مشتمل ہے نصوص کے اثناء میں، جو یقین کے لیے وہ نصوص جو یقین کے
کے لیے جواہر ہے اور فصوص ہیں، باوجود انتہا کے تنقید سے اور تہذیب سے، اور باوجود نہایت کے حسن تنظیم سے اور ترتیب سے۔ لہذا جی اتنا اچھا متن تھا، اس لیے پھر میں نے اس کی شرح کی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اچھا جی، الامام جی حاشیہ دیکھ رہے ہیں، وَأَنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ یہ بالکسر ہے، امام بمعنی مفعول، جیسے لباس بمعنی تو مأموم جس کی اقتداء کی جائے، جس کی یہ اما ہو سے مشتق ہے، اذا تابع ہو جب کہ اس کے کوئی تابع ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ امام کے اندر واحد اور جمع یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اچھا جی، لفظ آگے ہے ہمام، لفظوں کے معنی ہمام بالضم جی، رجل عظیم الہمت، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ہمام۔ بعض نے کہا ہے کہ ہمام وہ شخص ہے قصد کریں اس کا لوگ اپنی، کیونکہ یہ مشتق ہے ہم سے، تو ہم بمعنی قصد۔ بعض نے کہا ہے کہ ہمام رئیس شجاع جواد کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ہمام الملک العظیم، بڑا بادشاہ۔ پس اس پر اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ چونکہ وہ ہمام کہا ہے نا کہ فتویٰ ان کا نافذ تھا، علماء میں اس کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی، جیسا کہ امیر کا حکم ہوتا اپنی رعیت میں کہ اس کی مخالفت نہیں کی جاتی جی۔ اچھا جی، قدوہ تو علماء الاسلام، تو قدوہ کا معنی ہے اے مقتداہم، یعنی علماء الاسلام کے مقتدا ہیں۔ تو قدوہ بالضم یہ وہ شخص کہ اقتداء کریں اس کے ساتھ اس کا غیر، جیسا کہ اسوہ مانن و بناءن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، قدوہ اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے کیا؟ جس کی لوگ اقتداء کریں۔ نجم الملت والدین، نجم کوکب جی، ملت اور دین ایک ہی ہیں، لیکن صرف فرق تھوڑا سا یہ ہے، مگر یہ کہ ملت اس سے یعنی سرکار کا لایا ہوا دین، اس کو ملت کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ انہ یجتمع علیہ الناس، کہ لوگ اس پر کیا ہیں، یا اس حیثیت سے کہ وہ کتابوں میں کوئی شک نہیں، اس لیے یہ کیا ہے، ملت ہے۔ کہا جاتا ہے امللت الکتاب، یعنی جماعتہ کتبتہ، اور یہ سرکار کا لایا ہوا نورانی دین اسلام دین ہے اس حیثیت سے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، کیونکہ قول ہے دان لہو اے اطاعہ، تو دین اور ملت ایک ہی ہے جو سرکار لے کر آئے ہیں۔ اطاعت کی جائے، دین لکھا گیا ہے، جمع کیا گیا، لوگ اس پر جمع ہوئے ہیں، تو یہ ملت ہے جی۔ اچھا جی، محمد بن عمر نصفی، کنیت ان کی ابو حفص ہے، پیدا ہوئے ہیں یہ 461 ہجری میں جی، فوت ہوئے ہیں 537 ہجری میں سمرقند میں۔ کس میں؟ یہ ادھر ہے، یہ بلخ بخارا سارے جو ریاستیں آزاد ہوئے روس کی، ادھر ہے سمرقند جی، یہ سمرقند میں۔ کان زاہدن متقیاً، ان کے لیے تصانیف ہیں فقہ میں، حدیث میں، اور ان کی منظومہ فی الفقہ بھی ہے جو اکثر آپ پڑھتے رہے ہیں کہ منظومہ کے اندر یہ بیان ہوا ہے، اور طلبۃ طلب بھی ہے لغت میں، اور یہ صاحب ہدایہ کے مشائخ میں سے ایک بھی ہے۔
یہ علامہ نصفی جو ہیں جی. عجائب سے یہ ہے کہ انہوں نے علامہ نصفی نے دروازہ کھٹکایا زمخشری کا جی جو صاحب کشاف ہے. تو اس نے کہا من بالباب، زمخشری نے کہا کہ دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا عمر. اس نے کہا انصرف، بھی واپس چلے جائیں. قال عمر لا ینصرف، میں عمر غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے جی. تو اس کی مراد اور تھی تو آپ نے اور طرح جواب دیا جی. تو پھر اندر سے زمخشری چونکہ وہ بھی علامہ تھا، اب اس نے کہا کہ انہوں نے بات کو دوسری طرف پھیرا ہے. تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا، کہا کہ اذا نکرہ صرفا، کہ غیر منصرف جب نکرہ ہو جائے تو منصرف ہو جاتا ہے جی. اچھا جی، نصف شہر ہے ترکستان سے جی. یہ سارے ادھر کے سارا روس دا علاقہ ارلا جڑا ہے آزاد ہوا ہے جی. اور اس کا نام نخشب بھی ہے، تو اس لیے آپ کو نصفی بھی کبھی کہتے ہیں، نخشبی بھی کہہ دیتے ہیں جی. طول اس کا کتنا ہے؟ 98 ہے. عرض اس کی 39. یہ باتیں کس کتاب میں؟ یہ جو بلدان کے نام پر کتاب ہے نا، اس میں اس بندے نے پوری دنیا میں پھر کر نا جی یہ شہروں کا طول اور عرض بیان کیا ہے جی. اب تو کتنے ہو گئے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی جب یہ دیواریں ہوتی تھیں، کیا ہوتی تھی؟ سور البلد. اس وقت انہوں نے پوری دنیا میں پھر کر بڑے بڑے شہروں کا کہ یہ لمبا اتنا تھا، چوڑا اتنا تھا جی، یہ بیان کیا تھا. تو اسی کے حساب سے نقل کیا جاتا ہے جی. اچھا جی، اور یہ جو عمر ہیں یہ مجتہدین میں سے ہیں، فروع الحنفیہ میں، اصول میں نہیں، فروع الحنفیہ میں، یعنی مزید مسائل کی تحقیق کرنے میں. اور ومن اتباع الامام ابی منصور ماتریدی فی الاصول، عقائد میں یہ متابع ہیں کن کے؟ امام ابو منصور ماتریدی. اس میں جو عقائد ہیں یہ وہی بیان ہیں جی. بسم اللہ. اصل میں جو عقیدہ تاویہ ہے نا، عقیدہ تاویہ فائق وہ ہے جی. لیکن چونکہ پڑھنے پڑھانے میں یہ جو عقائد نصفی ہے اس پر شرح کر دی علامے نے، اس کو لوگوں نے لے لیا کہ اس میں ذرا وضاحت ہے. عقیدہ تاویہ کی بھی بڑی شرح ہے، عقیدہ تاویہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو میں عقائد بیان کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو ہمارے 3 ائمہ سے منقول ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے جو عقیدے منقول ہیں میں وہ نقل کر رہا ہوں جی. بسم اللہ. اچھا جی، آل اللہ درجتہ، اعلی اعلیٰ سے ہے بمعنی بلندی، درجہ مرتبہ عالیہ. جنتیوں کے لیے درجے ہوں گے، بعض ان کے فوق ہوں گے بعض سے، علی حسب مراتب ثوابہم. حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و رواہ ترمذی. اندازہ لگائیں میرے پیارے ہو، تو 100 درجے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. بلے بلے بلے، اللہ اکبر. چوڑائی جس کی آسمانوں جتنی ہے جی جی، ارض السماوات والارض نا، چوڑائی جنت کی، لمبائی کتنی، پھر اس میں درجے. اچھا جی، فی دار السلام، کاری جی یہ پور نہیں ہو گئے، ہر درجے میں جگہ خالی ہے. صرف جڑے آقا حضور دا مقام وسیلہ اور انبیاء کے درجے وہ مخصوص ہیں. نیچے جو درجے ہیں نا امتیوں کے لیے وہ پر نہیں ہوئے. وہاں جتنی محنت کر کے جس درجے پر پہنچنا چاہیں پہنچ سکتے ہو.
اچھا جی، فی دار السلام، یہ جو ہے نا سلام، دار السلام، یہ جنت کے اسماء میں سے ایک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، اور وفی التسمیۃ، یہ جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس نام رکھنے میں چند وجوہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جنتی سلامتی میں ہوں گے ہر مکروہ سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے وہ کیا ہوں گے؟ اس لیے اس کو دار السلام کہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی جنتیوں کو سلام دیں گے جی، جنتیوں کو، اس لیے جنت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اسی صنع میں کہ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اچانک چمکے گا ان کے لیے نور، پس اٹھائیں گے اپنے سر تو پس اچانک رب عز و جل ان کی طرف اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ زیارت کرائیں گے، من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ اب اس سے اللہ کے لیے فوق والی جیت نہ ثابت کر دینا، اللہ تعالیٰ جیتوں سے پاک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے سلام دیں، اس کے لیے محنت تو چاہیے نا جی، ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رواہ محی السنہ علامہ بغوی۔ ثالثھا، تیسری توجیہ کہ ملائکہ سلام دیں گے جنتیوں کو، اس لیے اس کا نام ہے بوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کیا کہیں گے وہ؟ سلام علیکم۔ چوتھی توجیہ کہ بعض جنتی سلام دیں گے اپنے بعض کو، اس لیے اس کا نام ہے۔ اس پر دلیل لقول تعالیٰ تحیتہم فیہا سلام۔ پانچواں مطلب کہ اس کو دار السلام کیوں کہتے ہیں، یہ کہ معنی اس کا ہے دار اللہ، دار السلام کا معنی اللہ کا گھر، نام رکھا گیا ہے اس کے ساتھ بطور تشریف بھی اللہ کا گھر، جیسا کہ بیت اللہ، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ہے، تب دار السلام کا معنی دار اللہ، کیا؟ اللہ کا گھر، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کا نام سلام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صالح میں ہر ایشا بس۔ اور زجاج نے کہا ہے کہ لوگ سالم رہیں گے کس سے؟ ظلمت سے۔ اصل اس کا مصدر ہے، موصوف کیا گیا اس کے ساتھ مبالغے کے لیے، اور معاذ خاص کیا گیا یہ نام بالاضافت للدلالۃ علی سلامت، سبحان اللہ۔ اچھا جی، یشتملو کہ یہ مختصر مشتمل ہے، یہ انا کی خبر ہے، من ھذا الفن، یہ من ھذا الفن جو ہے نا یہ بیان ہے درر اور غرر کا، وہ پہلے ہونا تھا تو یہ اس کا آگے بیان ہونا تھا جی۔ خیر، مقدم کیوں کیا گیا؟ سجا کے لیے، سمجھے ہی؟ یشتملو علی غرر الفرائد و درر الفوائد من ھذا الفن، یعنی اس فن سے، یہ اس کا بیان ہے جی۔ الغرر بضم و فتح غرر، جمع غرہ بضم و تشدید، غرہ ہر شے سے اس کے افضل حصے کو کہتے ہیں، اور بھی گھوڑے کی پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کو بھی، جس کو برکت کی علامتوں سے شمار کیا گیا ہے کہ یہ گھوڑا اچھا ہوتا ہے جی۔
اور فوائد جمع فائدہ کی، فائدہ وہ شے ہے جو حاصل کیا جائے مال سے یا علم سے، اس کو کہتے ہیں فائدہ۔ کہ تجھے اس مال سے کیا فائدہ ہوا، تو نے جو دین پڑھا تجھے کیا فائدہ، عمل ہی نہیں کرتا تو جی، تو بولتے ہیں نا یہ لفظ۔ اچھا جی، اور پس غرار الفوائد، جی کون ہو بھائی، فوائد کے افاضل، کیونکہ غرہ بمانا افضل چیز ہے، فوائد کے افضل، اور یا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ فوائد جو فوائد میں مثل اس غرہ کے ہیں جو فرس میں ہیں جی۔ اچھا جی، اور اضافت جو ہے نا وہ لجین الماء کی طرح ہے جی، یعنی پانی جو مثل چاندی کے ہے، پانی جو اور یہ چند ایک لفظ نہ ہمیں بار بار پکایا تھا کہ یہ اضافت جرد قطیفہ کی طرح ہے، یہ بات اس کی طرح ہے، تو جملے وہ پکوائے تھے بھی یار جب ضرورت پڑے تو شفقت فرما دینا، کوئی بول دینا چاہیے، تو یہ لجین الماء کی طرح۔ اور درر الفرائد، درر بضم و فتح جمع درہ بضم و تشدید، یہ لؤلؤ موتی، اور الفرائد جمع فریدہ، تو یہ فریدہ بھی ایک بڑے موتی کو کہتے ہیں، چونکہ وہ سیپ کے اندر وہ اکیلا ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، فریدہ، اکیلا صدف میں۔ اور اضافت یہاں ہے شجر العراق کی طرح کہ بھئی آم کی اضافت ہے خاص کی طرف، عراق ایک خاص درخت ہے، تو شجر العراق، عراق کا درخت جی، بھئی آم کا درخت، ٹالی کا درخت، تو یہ ہے کہ یہ اضافت ہے آم کی خاص کی طرف۔ اچھا جی، فی ضمن فصول، دھیان کرنا یہ حال ہے غرر سے اور درر سے، دھیان جی۔ اچھا جی، شے کا جو ضمن ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، جو شے کا باطن ہوتا ہے جی۔ فصول بضم جمع فصل کی، فصل وہ کلام تام کہ نہ متصل ہو اپنے ماقبل کے ساتھ اور نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور بہت دفعہ بولا جاتا ہے فصل اس کلام پر جو حق اور باطل کے درمیان فاصل ہو، اور دونوں معنی یہاں جائز ہیں۔ اچھا جی، یہ بھئی مشتمل ہے غرر الفرائد پر، درر الفوائد پر اس فن سے، لیکن مشتمل ہے کن میں، فصول کے ضمن میں، وہ فصول جو للدین قواعد و اصول جی، ہیا للدین قواعد و اصول، یہ جو جملہ ہے نا ہیا پورا، یہ صفت ہے کس کی، کہ وہ فصول جو دین کے لیے کیا ہیں، اصول ہیں جی۔ ایشا بس آگے و اسناء نصوص، عطف ہے کس کا، اس پر ضمن پر، تو اللہ کے تحت داخل ہے۔ اسناء لفظ بالفتح جمع ثنا بفتحتین، جیسے عصا، اس کا معنی ہوتا ہے وسط، اور آگے نصوص بالضمتین جمع نص بالفتح، وہ لغت میں نص کس کو کہتے ہیں، الاظہار اور شے ظاہر، اظہار کرنا اور جو شے ظاہر ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نص۔ شرع شریف کی عرف میں جی شارع کے کلام کو نص کہتے ہیں، قرآن بھی نص ہے، حدیث بھی نص ہے، اس لیے کہ جو شارع کا کلام ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر نص جو ہے نا خاص کیا ہے اس کو علماء اصول فقہ نے اس کے ساتھ کہ ہو دلالت اس کی واضحہ معنی پر، وہ معنی کہ کلام جس کے لیے چلائی گئی، تو یہ وہ مشہور معنی جو اصول فقہ میں پڑھے نص کا جی۔ اور کبھی نام رکھا جاتا ہر کلام واضح الدلالت کا کیا، جو بھی کلام واضح الدلالت اس کو نص کہتے ہیں۔ شارع کی مراد جی نصوص سے جی، فمراد شارع درکل ہاں کیا ہے نہیں ہے نا، شارع بھی جو بھئی کی مراد نصوص سے، یا تو وہ ہے کہ اقتباس کیا اس کا مصنف نے آیت سے کا قول ہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یا حدیث ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
خلافت 30 سال رہے گی. یا جمی کلام مصنف کیونکہ لصراحت ہی بوضوح ہی، یعنی شارع کہا ہے نا، ویسے شارع ہے جی. اور دوسرا نسخہ کھولو نا اور تھلے اس سے بکر لفظ ہے نہیں ہائے واشی ہوتے یہ تھیات لکھی دیکھنا ہائے نا، یہ عین نہیں ہے، یہ علامت افزانی مراد ہے. یہ ٹھیک کرو غلطی کہ شارع کی مراد کیا ہے کہ بھی یہ جو نصوص کون ہے جی. بے نصوص سے یا تو وہ مراد ہیں کہ جو علامہ نصفی اس میں دلیلیں لائے ہیں مثال کے طور پر جی، قرآن کی آیت یا حدیث پاک، اور یا ساری کلام جو ہے نا شارع کی وہ نصوص ہے کیونکہ وہ واضح ہے جی پوری کتاب. آگے سمجھے کہ بھی اس سے کیا مراد ہے، نصوص سے کون سے جی. اچھا جی، یہ جو نصوص ہیں یہ یقین کے لیے جواہر ہیں اور فصوص ہیں. یہ جملہ حیہ للیقین ہے، یہ جملہ صفت ہے کس کی؟ نصوص کی. بس یقین کیا ہوتا ہے؟ العلم الذی لا یقبل الزوال، وہ علم جو زوال کو قبول نہ کرے، اس علم کو یقین کہتے ہیں. وہ علم جو زوال کو قبول نہ کرے، یہ علم یقین تو عقیدہ یقین ہوتا ہے جی، جو زوال کو قبول نہیں کرتا جی. لیکن زوال کو قبول تب نہیں کرتا کہ پہلے اس کی سمجھ ہو تو دلیل موجود ہو. لیکن جس غریب کو بھی سمجھ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ عوام کو جو کوئی پکڑتا ہے وہ کہتا ہے انہوں نے ٹھیک کہا ہے جی، اس لیے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ جی، جواہر یہ احجار نفیسہ جو عمدہ پتھر ہوتے ہیں، یاقوت، زمرد، لؤلؤ. فصوص بالضم جمع فص بالفتح، یہ وہ شے ہوتی ہے جو انگوٹھی کے حلقے میں جوڑی جاتی ہے، یعنی نگینہ. اچھا، اور وقد جرل عادت، اور عادت جاری ہے کہ جو نگینہ ہوتا ہے وہ نفیس ہی ہوتا ہے جی. جی ایشا بس جی. خلاصہ یہ ہے فالحاصل ہو کہ نصوص کی مدح کی ہے نصوص کے ہونے کے ساتھ شریفۃ القدر فی افادۃ الیقین. سبحان اللہ. اچھا جی، مع غایت من التنقیح والتہذیب، یہ جو ہے نا مع، یہ متعلق سے مل کر حال ہے ضمیر سے جو کس میں ہے؟ مشتمل ہے. دراں حال ہے کہ وہ انتہا ہے تنقیح اور تہذیب میں جی. اور من جو ہے نا من التنقیح، یہ بیان ہے کس کا؟ غایت کا، کہ وہ کس چیز میں غایت ہے؟ تنقیح اور تہذیب میں. اچھا جی، اب تنقیح اور تہذیب کیا ہے؟ تنقیح فی اللغہ ہڈی سے، ہڈی کے اندر سے مخ نکالنا جی. یہ کیا ہے؟ یہ تنقید. اور یہ تو لغوی معنی تو یہ ہے. اور ایک ہے تنقیح الشجرہ، وہ کیا ہوتا ہے کہ درخت سے اس کے کانٹے اور اس کی وہ شاخیں کاٹنی جو فائدے سے خالی ہوں، اس کو بھی کہتے ہیں کیا؟ تنقیح. اور باقی مراد یہاں ہے کہ مطلوب خالی ہے زوائد سے، یعنی یہ جو کتاب ہے نا اس میں مسائل بیان ہیں اور زوائد کوئی نہیں ہے. اور تہذیب ہے شے کی اصلاح کرنا. کیا کرنا؟ اصلاح. ہائے ہائے ہائے. اور بھی بنانا شے کو خالص ان چیزوں سے جو نہیں لائق اس شے کے جی، جو شے کے لائق نہیں ہے نا ان سے شے کا خالص ہونا، یہ تہذیب ہے. یہ بندہ بڑا مہذب ہے. یہ تو تب ہے کہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ ساری اس سے دور ہو جائیں، ان سے یہ خالی ہو جائے، تو پھر ہوگا نا یہ مہذب ہوگا نا جی. پھر یہ اس کو تہذیب حاصل ہوئی ہے جی. سارا گند نال چمڑیا ہوئے کرتوتاں دا
تو مہذب بھی ہے جی. اچھا جی، وَنِہَایَةٍ مِّنْ حُسْنِ التَّنظِیمِ وَالتَّرْتِیبِ، تے نہایت ہے، نہایت کس کی؟ یہ نہیں پیچھے پڑے ہے، حسن تنظیم اور حسن ترتیب کی. تنظیم لغت میں کہتے ہیں موتیوں کو لڑی میں پرونا، اصطلاح میں الفاظ فصیحہ کو جوڑنا، فصیح الفاظ کی کلام تیار کرنی، یا مطلقاً. ترتیب کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا بھائی، ایک تو مشہور معنی پڑا تھا، بابا پراروی کیا فرما رہے ہیں؟ ترتیب رکھنا اشیاء مخصوصہ کو اس حیثیت سے کہ واقع ہو ہر شے ان میں سے ایسے مقام پر جو مقام اس کے لائق ہے. جی بھائی جراباں پیرائیں تے ٹوپی سر تے، یہ جناب کہ ٹوپی جراباں سر تے جناب جی، کہ ہر شے جو اس کا مقام لائق وہاں اس کو رکھنا جی. بہرحال وہ جو مشہور تعریف ہے بعض و کل شین فی مرتباتی، یہ ذرا مشکل ہے بھائی، مشہور یہی تعریف ہے پڑھی آپ نے جی. لیکن اصل یہ ہے کہ اشیاء مخصوصہ کو رکھنا اس حیثیت سے کہ ہر شے جو مقام اس کے لائق ہے نا وہ وہاں ہو جی. ایشا بس چلو جی دمانہ کر لیجیے جی. دیکھ ضمن میں کتنی باتیں ہیں فائدے کی ہیں آئیے. چلو دارالسلام پر آپ پوری تقریر کر سکتے ہیں جی. اور یہ کہ مختصر جس کا نام رکھا گیا ہے عقائد کے ساتھ، امام کے لیے جو ہمام ہیں، جو علماء اسلام کے قدوہ ہیں، جو نجم الملہ والدین ہیں، علامہ تفتزانی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں. تو علامہ تفتزانی صاحب جی حضوریوں میں سے ایک نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ دین کا خادم ہے تو اس کو اگر کوئی پچھلا لقب دے دے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی وہ مستحق تھا. تو اب اگر نہ سمجھ آئے تو حدیث شریف ہے کہ جب بندہ مومن کی روح لے کر فرشتے جنتی کفن میں لپیٹ کر، نا حدیث شریف ہے، جنتی کفن میں لپیٹ کر بندہ مومن کی روح آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں نا، تو راستے میں خوشبو پھیلتی ہے. تو راستے میں جو فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ تو وہاں حدیث کے لفظ ہے، فرمایا کہ وہ فرشتے اس کے وہ تمام نام بتاتے ہیں جو اس نے دنیا میں کمائے تھے. یہ لفظ ہے وہاں پہ، وہ اس کے تمام نام بتاتے ہیں جو اس کو ملے تھے جی. اب یہ حدیث دلیل ہے جی کہ دنیا میں اچھے نام کمانے چاہیے جی. لیکن ساڑھے دانا نہیں پہ نماز ایک بھی نہ پڑھے تو وہ بقیت الخلف تو حجت السلف بھی بن جائے، ایک ایت بھی نہ آندھی ہو تو جناب القاب دی پرمار ہو جائے جی. جی چلو منع کرو جی. یعنی عمر بن محمد 461 ہجری تے 500 لکھے ہے نا. چلو میں انہوں نے چھاپنے والا کتنی کوششیں کی تھی فائدے ہو جان. پچھلے کتاب ہے جن ایک ہو جی شاید کوئی نام و نشان نہیں ہے. نصفی بلند فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا درجہ دارالسلام میں. تو یہ کہ مختصر کیا ہے؟ مشتمل ہے غرار الفرائد پر اور درار الفوائد پر. اس فن سے فصول کے ضمن میں وہ فصول جو دین کے لیے قواعد اور اصول ہیں اور نصوص کے اثناء میں یعنی نصوص کے درمیان میں وہ نصوص جو یقین کے لیے جواہر اور فصوص ہیں. درا حال کے وہ مختصر کیا ہے؟ انتہا ہے یعنی تنقی اور تہذیب کی، اور نہایت ہے یعنی حسن تنظیم اور ترتیب کی. یہ من بیانی ہے، منع کر شاباش.
اور یہ کہ مختصر جس کا نام رکھا گیا ہے عقائد امام کی، ایسے امام جو کہ ہمام ہیں، علماء اسلام کی قدوہ ہیں، نجم البلہ والدین ہیں، یعنی عمر بن محمد نصفی، بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو دارالسلام میں۔ یہ عقائد، یہ مختصر مشتمل ہے غرر الفوائد پر اور درر الفوائد پر۔ اس فن سے فصول کے ضمن میں ایسے فصول جو دین کے لیے قواعد ہیں اور اصول ہیں، اور نصوص کے اصناف میں ایسے نصوص جو یقین کے لیے جواہر ہیں اور فصوص ہیں۔ درا حال ہے کہ یہ مختصر انتہا ہے تنقیح کی اور تہذیب کی، اور نہایت ہے اس نے تنظیم کی اور ترتیب کی۔ فحاولت أن أشرحه شرحا يفسر مجملاته ويبين معضلاته وينشر متوجاته ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق للمسائل غب تقرير وتدقيق للدلائل إسر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتفسير للفوائد مع تجريد طاويا كشف المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الاجتناب والإخلال واللہ الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول إليه الإسمة والسداد وهو حسبي ونعم الوکیل۔ چونکہ یہ فن بڑا اہم تھا اور چونکہ یہ مختصر بڑی اہم تھی مسائل میں، تو پس قصد کیا میں نے یہ کہ شرح کروں میں اس کی ایسی شرح جو تفصیل کر دے اس مختصر کے مجملات کی، جو بیان کر دے، واضح کر دے اس کے من عادل الامر اذا اشتد واستغلا کا، جس پر گویا تالا لگا ہوا ہے، جو واضح کر دے اس کے مشکلات کو اور کھول دے اس کے مطویات کو اور ظاہر کر دے اس کے مکنونات کو۔ مجملات، معضلات، مطویات، مکنونات مختلف لفظ ہیں، مطلب ایک ہی ہے، یعنی میں ایسی شرح اس کی کروں، ایسی اس کی شرح کروں، لیکن کس طرح؟ باوجود متوجہ کرنے کے کلام کو تنقیح میں، یعنی میں بھی جو بات کروں توجیہ لانا کلام کو جو کیا ہو منافی ہو کس کے، قسم کی کلام کے لیے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ما توجیہ الکلام فی تنقیح، دوسرا تنبیہ کرنی مقصد پر توضیح میں، اور تحقیق کرنی اثبات المسئلہ بالدلیل، یہ تحقیق کرنی مسائل کے لیے تقریر کے بعد الغب عاقبۃ کل شے، بھئی مسائل کی تحقیق تقریر کے بعد، دلائل کی تدقیق تحریر کے بعد، مقاصد کی تفسیر تمہید کے بعد، اور فوائد کی تکثیر، فوائد کی باوجود تجرید کے، یعنی فوائد کی تکثیر تو کرنی ہے لیکن اس میں کوئی زائد چیز نہیں لانی ہے جی۔ درا حال ہے کہ میں علیحدہ کرنے والا کیا کشف المقال ہے، درا حال ہے کہ لپیٹنے والا ہوں بات کے پہلو کو اطالہ سے، کتنے لمبی کروں کہ بندے پریشان ہو جائیں، اور املال سے اتنا مختصر کروں کہ بات سمجھ ہی نہ آئے، اور درا حال ہے کہ میں دوری کرنے والا ہوں میانہ روی کی دونوں طرفوں سے۔ کون سی طرف؟ ایک ہے اتناب تطویل ممل، ایک ہے اخلال اختصار مخل۔ تطویل ممل، اتنی بات لمبی بھی سمجھ نہ آئے، بیان کیا کیا ہے، اتنی مختصر بھی سمجھ نہ آئے گا کیا کیے جی۔ تو ان دونوں سے، یہ دونوں طرفوں کے درمیان رہوں گا میں جی۔ اور اللہ ادا جناب اللہ ہی ہادی ہے، یعنی رہنمائی بھی کرتا ہے اور مقصود تک پہنچاتا بھی، اور دالت ہادی دونوں، اللہ ہی ہادی ہے رشاد کے راستے کی طرف، اور اللہ ہی ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے عصمت کے پانے کے لیے
اور سداد کے پانے کے لیے۔ حقیقت ان کی ملکہ عصمت کیا ہے؟ ملکہ اجتناب المعاصی مع تمکن منہا، معاصی ہو تو سکتے ہیں لیکن اللہ ایسا ملکہ دے دے کہ بندہ معاصی سے بچ جائے جی، اور وہ مجھے کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے۔ اچھا جی، تو اب توجہ کریں جی، پھر ترجمہ کر لیں۔ فحاولت اے میں نے ارادہ کیا، یہ جزا ہے، شرط محذوف کے سوال ہے کہ فا ہے تو فا تو جزائیہ ہوتی، پیچھے شرط کون سی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ شرط یعنی جب کہ بات اس طرح ہے کہ یہ فن بڑا عمدہ ہے اور یہ کتاب بڑی کمال ہے، جب بات اس طرح ہے تو پس میں نے ارادہ کیا، سمجھے ہی، ان اشرحہ شرح یفصل مجملات و یبین مودلات بکسر الضاد، یعنی مشکلات شدیدہ، یہ ان عربیوں کا قول، عادل المرض طبیبہ، کہ طبیب کو مرض نے علاج سے عاجز کر دیا، بھی سمجھنا آئی اس کو جی۔ اس طرح کہتے ہیں عادلہ الامر، کہ اس کو معاملے نے مشکل میں ڈال دیا کہ اس پر سخت ہو گیا کہ میں کیا کروں اس میں۔ اسی طرح جب عورت کی ولادت مشکل ہو جائے تو اس وقت کہتے ہیں عادلت المرأۃ اذا عسر ولادتها۔ اچھا جی، وَيَنْشُرُ مَطْوِيَّاتِهِ، وہ ایسی شرح جو اس کے مطویات کو کھول دے۔ نشر کا معنی کیا ہے؟ یہ ضرب بھی باب ہے اور نصر بھی ہے، تو مطویات طیّن سے مشتق ہے، طی لپیٹنا، یعنی معنی کیا بنا؟ وَيَنْشُرُ مَطْوِيَّاتِهِ، یعنی ظاہر کر دے اس کی ان چیزوں کو جو ملفوف لف جو غلافوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کو وہ کھول کر بیان کر دے جی۔ وَيُظْهِرُ مَكْنُونَاتِ، مکنونات ہے جو اس کے مستورات ہیں ان کا وہ اظہار کر دے۔ مع توجیہ الکلام، یہ حال ہے اشرح کے فاعل سے یا یفصل کے فاعل سے جی، بدراں حال کہ میں شرح کروں گا اس کے ساتھ، یعنی اس میں یہ چیزوں کا لحاظ کروں گا۔ اچھا جی، تو توجیہ کیا ہوتی ہے؟ کلام کو بنانا متوجہ کدھر؟ ایشا بس ہے، یا نکالنا استخراج و وجہ من وجوہ صحت، اس کی صحت کے وجوہ میں سے جو صحیح ہے وہ نکالنی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ توجیہ، کو اس نے اس بات کی توجیہ کر دی ہے، یعنی اس میں جو صحیح مطلب تھا نا اس نے وہ بیان کر دیا۔ شاباش، تو مراد کلام سے جو ہے نا یہ توجیہ الکلام ہے۔ اول معنی اگر ہو کون سا؟ متوجہ اول کلام شارع ہے، اور اگر ہو کہ اس کی توجیہ کرنی صحیح معنی پر، اب کلام سے کلام مصنف کی ہے، کیونکہ مصنف کی کلام کو صحیح توجیہ صحیح جہت پر وہ واضح کروں گا جی، سمجھ گئے ہیں؟ تو دونوں معنی علیحدہ علیحدہ ہوں گے جی۔ آگے تنبیہ و تنبیہ علی المرام، تنبیہ آگاہ کرنا، مرام مطلوب، یہ مرام ظرف کا صیغہ ہے روم بالفتح سے، وہو طلب، تو یہ طلب کی جگہ یعنی مطلوب، اور وہ توضیح کا معنی ہے روشن کرنا، یہ وضع سے ہے بے فتحتین، صبح کی سفیدی، اور چاند کو بھی کہتے ہیں کیا؟ توضیح، لبیاد، ہاں استغفر اللہ، لبیاد صبح والقمر، صبح اور چاند کی روشنی کو کہتے ہیں، بھول گئے کیا؟ بے توضیح، یہ معنی اس کا۔ اچھا جی، وتحقیق المسائل غبہ تقریر، الغب بالکسر والتشدید، یہ ظرف ہے بمعنی عقیب، پیچھے، یعنی مصنف کی کلام کی تقریر کے بعد یا علماء کی، کیونکہ شارع کبھی ذکر کریں گے ان کی کلام دوسرے لوگوں کی، پھر تحقیق کریں گے وہ جو حق ہوگا مصنف شارع کے نزدیک۔ اچھا جی، وَتَدْقِيقِ لِلدَّلَائِلِ اسرا
تحریر تدقیق باریک کرنا کٹ کٹ کے شاید ٹکڑے کر دینے جی وہ بندے دے نہیں ہریڑا دے اچھا جی تو باریک کرنا اصطلاح میں تدقیق کہتے ہیں ترک المسامحت مسامحت چھوڑ دینی چشم پوشی نہیں کرنی بات کو پورا طور پر واضح کرنا ہے جی اور نکالنا خفایا کو وہ کہ مشکل ہے ان کا سمجھنا ان کو واضح کرنا یہ تدقیق ہے جی اور بعض نے یہ تعریف کی ہے یہ دوسرا معنی جو مشہور پڑھا اپنے کہ تحقیق یہ ہے کہ مسائل کو ثابت کرنا اور تدقیق دلائل کے صغرے کبرے کو پھر ثابت کرنا دلیلوں کے ساتھ جی اس بات و مقدمات دلائل پھر ان کو دلائل سے ثابت کرنا چاہیے جیسے باہر پڑا ہے بے صغرا نظری اس پر دلیل دیں یہ کبرا نظری اس پر دلیل دیں تو پھر یہ کیا ہو جاتی ہے تدقیق جی اور اچھا جی اور دفع کرنا اس کا جو وارد ہو کس پر دلائل پر یعنی جو مسئلے پر دلیل ہے اس پر جو اعتراض ہو ان کا جواب دینا یہ تدقیق ہوتی ہے اسر بالکسر یہ ظرف ہے یہ معنی غب کا معنی اسر کا معنی ایک ہی ہے پیچھے اچھا جی تحریر و تحریر الکتاب او اسر تحریر تحریر الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے تحسین ہو اس کی عبارت اچھی ہو یا اس کی کتابت خوبصورت ہو بعض نے فرمایا تحریر عبارت کو خالص کرنا زوائد سے وہ زوائد جو روکنے والے ہیں حابسہ لہا عن الفہم کہ جو عبارت کو روکنے والے ہیں کس سے فہم سے ان زوائد کو نکالنا کیونکہ بعض دفعہ چیز زائد آ جائے تو اس کو درمیان میں رکھتے ہیں تو معنی سمجھ نہیں آتا تو ان کو درمیان سے نکالنا تاکہ بات واضح ہو جائے جی یہ کتنے کتابوں میں پڑھا آپ نے وہ کہتے ہیں یار اس کا مطلب یہ ہے آخر میں بھی واضح کر کے کہ اس جملے کا خلاصہ یہ ہے جی اچھا جی تفسیر للمقاصد بعد تمہید تفسیر کس کو کہتے ہیں تفسیر الایضاح والکشف تمہید گستردن جی کسی چیز کو پچھانا پھیلانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اصطلاح کے اندر جی تمہید کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں تمہید لانا کلام کو وہ کلام کے موقوف ہے اس پر مقصود سمجھا گی یعنی بھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے یار تمہیدن یہ بات سمجھے تاکہ اگلی بات واضح ہو جائے جی اچھا جی تکثیر للفوائد مع تجرید یہ تکثیر للفوائد تو واضح ہے مع تجرید کیا ہوتا ہے اے حذف الزوائد اے زوائد نہیں ہوں گے جی اور کہتے ہیں کہ دیکھیں علامہ تفتزانی صاحب کا کمال کہ ذکر کیا ہے شارح رحمہ اللہ نے اس عبارت میں اسماء کتب اصولیہ کا کتابوں کے نام بتا دیے جو قید میں ہیں جی یہ ہے برات استحلال کے خطبے میں ایسے لفظ لانے کہ کسی اور چیز کا پتہ چل جائے تنقیبی کتاب ہے تہذیب بھی کتاب ہے توضیح بھی کتاب ہے مقاصد بھی ہے تجرید بھی ہے یہ ساری کتابیں یہ قید کیجیے ان کا نام طاوین یہ حال ہے حاول تو کہ یا اشرا ہو کے فائل سے خلاصہ مطلب ایک ہی ہے باقی طی کا معنی پیچیدن جی بدراں حال کہ میں لپیٹنے والا ہوں کش حل مکال کش جمب یہ جو اے دو سیڈ اے جمب اور طی الکش یہ مجاز ہے اعراض سے یعنی دراں حل کہ میں اعراض کرنے والا ہوں اطالت اور املال سے اطالت اور املال اطالت دراز کردن املال کسی کو پریشانی میں ڈالنا اور جائز ہے یہ کہ ہو ملال کس سے طول سے یا اختصار شدید سے بھی ملال ہوتا ہے جی
و متجافین و بینستور متباعدن، تو معنی وہی حال ہے، یہ درا حال ہے کہ میں دور ہونے والا ہوں ان طرف الاقتصاد، اقتصاد کا معنی توسط، اتناب اور اخلال یہ دونوں کا مجموعہ بدل ہے اقتصاد کی دو طرفوں سے، کہ معنی روی کیا ہوتی ہے، نہ عبارت لمبی ہو نہ عبارت مختصر ہو کہ سمجھ ہی نہ آئے، نہ اتنی لمبی ہو کہ بندے کو تھک ہی جائے جی۔ اتناب کیا دھیان کریں، اتناب کلام کو لمبا کرنا حاجت سے زائد، جتنی ضرورت ہے نا اس سے بھی، اس سے آپ نے کھانا کھا لیا ہے جی، میں نے کھا لیا ہے جی، میں 12:30 بجے کھادا سی سالن یہ کی ضرورت ہے جی، کھانا کھا لیا بس کافی ہے کلام جی۔ خیریت سے آگے جی الحمدللہ خیریت سے جی، آپ میں کروں بیٹھا پھر ٹکٹ لیا پھر فلانی بس سے بیٹھا پھر اتنے رکی پھر پیشاب کیتا، یہ ساری بات یہ فضول یاد ہے جی۔ یعنی اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، اصل میں شیطان کو یہ بیماری ہے کہ بندہ فضول باتوں میں لگا رہے جی، تاکہ اس کا نامہ مال گندا ہو۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو بار بار کرنا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، سرکار کی ذات پر درود ہے جی۔ یہ جو دنیا کی باتیں صرف اتنی کریں جتنی اس کی ضرورت ہے جی، تو ضروری نہیں کہ زبان سے بات کریں، مثلا اگر شاہ جی اگر کو کام ہے تو بات سمجھ آ گئی، نہیں ہے تو ایسے بھی پتہ چل جاتا ہے، اب اس میں زبان کو حرکت ہی نہ دیں تاکہ کچھ لکھا جائے جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی۔ جی اچھا جی، تو اخلال کیا ہے، کلام کا اختصار اس حیثیت سے کہ یخل بفہم المطلوب، اتنا مختصر کرنا کہ مطلوب ہی سمجھ نہ آئے جی۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، یہ جو الہادی خبر معرفہ ہے، الہادی تعریف الخبر للحسر، کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، تو انبیاء کے ذریعے جو ہدایت ملتی ہے حقیقی ہدایت کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ رشاد بالفتح الاہتداء رہنمائی کرنی، والمسئول لنیل العصمت والسداد نیل بالفتح الادراک پانا، اور عصمت بالکسر ہے کہ حفاظت کرے اللہ سبحانہ بندے کی برائی سے، یہ عصمت ہے، یہ سبحان اللہ تعالیٰ کیا کرے، حفاظت کریں جی۔ سداد بالفتح الاستقامت، کس پر؟ حق پر، یہ سداد ہے استقامت علی الحق، کس طرح؟ اعتقاد میں، قول میں، عمل میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب ثم استقاموا تو تب ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور باتیں بھی ٹھیک ہوں اور عمل بھی ٹھیک ہو، اب یہ ثم استقاموا ہوا جی۔ اللہ اکبر۔ چلو جی وہ اگلا جملہ لمبا ہے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے جی۔ پس ارادہ کیا میں نے یہ کہ شرح کروں میں اس کی، کس کی؟ اس مختصر کی، کس کی؟ ایسی شرح کہ تفصیل کر دے اس کے مجملات کی، اور بیان کر دے اس کے مشکلات کو، اور کھول دے اس کے مطویات کو، اور ظاہر کر دے اس کے مستورات کو۔ عورتیں نہیں مراد، مکنونات چھپی چیزیں مراد ہیں جی۔ چلو جی، دراں حالے کے توجیہ کرنے والا کلام کے لیے تنقیح میں، اور چلو جمع کس کر دے، باوجود توجیہ کرنے کے کلام کے لیے تنقیح میں، اور تنبیہ کرنی مقصود پر توضیح میں، اور تحقیق کرنی مسائل کے لیے تقریر کے بعد، اور دلائل کی تدقیق کرنی تحریر کے بعد، اور تفسیر کرنی
مقاصد کے لیے تمہید کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تکثیر کرنی فوائد کے لیے تجرید کے ساتھ، یعنی زوائد نہیں ہوں گے، درا حالے کے لپیٹنے والا ہوں بات کے پہلو کو اطالت سے اور املال سے، اور درا حالے کے دوری کرنے والا ہوں میانہ روی کی دونوں طرفوں سے، یعنی اتناب اور اخلال سے، اور اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ ہی سے سوال کیا جاتا ہے عصمت پانے کے لیے اور سداد پانے کے لیے۔ جی وہ حسبی بس ارادہ کیا میں نے اس بات کا کہ شرح کروں میں اس مختصر کی ایسی شرح جو تفصیل کر دے اس کے مجملات کی، اور بیان کر دے اس کے مشکلات کو، اور کھول دے اس کے مخفیات کو، اور ظاہر کر دے اس کے مستورات کو، باوجود متوجہ کرنے کلام کو ترکیب میں، اور تنبیہ کرنے مقصد پر توضیح میں، اور تحقیق کرنی مسائل کی تقریر کے بعد، اور تحقیق کرنی دلائل کی تحریر کے بعد، اور تفسیر کرنی مقاصد کی تمہید کے بعد، اور تفسیر کرنی فوائد کی باوجود حذف کرنے زوائد کے، درام حالے کے لپیٹنے والا ہوں بات کے پہلو کو اطالت سے اور املال سے، اور درام حالے کی دور کرنے والا ہوں میں اقتصاد کی دونوں طرفوں سے، یعنی اتناب اور اخلال سے، اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے رشاد کے راستے کی طرف، اور اللہ ہی سے سوال کیا جاتا ہے عصمت اور سداد کے پانے کے لیے۔